کریم نے اس مہینے کو کئی طرح سے فضیلت عطا فرمائی. علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کا داخلہ جنت میں محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا. نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کو محرم کی 10ویں تاریخ تھی جو چیخا میں بچایا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار گزرنے کا رستہ سڑکیں بنا کر پانی نے دی، محرم کی 10ویں تاریخ تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھانے کے لیے پروگرام بنایا، خداوند کریم آسمانوں پہ اٹھا کر لے گئے، محرم کی 10ویں تاریخ تھی. امام حسین کو شہید کیا گیا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی. قیامت قائم ہوگی تو محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے درجے کے مالک ہیں، نواسہ رسول ہیں. فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں، شیر خدا کے فرزند ہیں. بے شمار فضائل ہیں اہل بیت کے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی لخت جگر ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرما دیا. بالکل غریب گھر ہے، نادار گھر ہے، مفلسی کا گھر ہے، ایک مرد جوان بہادر کا گھر ہے. دولت، کھانا پینا، ساز و سامان کچھ نہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لخت جگر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دی، بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں. اندر سے آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. سیدہ فاطمۃ الزہرا سے پوچھا، لخت جگر کیا بات ہے، چادر پہلے کیوں مانگی؟ عرض کرنے لگی، میرے ابا اتنی تنگی ہے، بدن چھپانے کے لیے کپڑا پورا نہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لخت جگر کے گھر میں بیمار ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، گر پڑتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں، پھر گر پڑتی ہیں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر رونے لگی. ایک بیماری نے پریشان کر دیا، دوسرے فاقوں نے نڈال کر دیا. اور میرے ابا آج میرا پاک دل کا فاقہ ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنا مصلح اٹھا. فاطمۃ الزہرا نے مصلح اٹھایا، نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ملا اور فرمایا، اے فاطمہ جتنا چاہے اٹھا لے، جتنا چاہے لے لے، مگر یاد رکھنا مت قل متاع الدنیا قلیل. دنیا تھوڑے دنوں کا سودا ہے، دنیا میں جی لگا کے کیا کرو گی؟ خدا کی قسم فاطمۃ الزہرا نے مصلح ڈھانپ دیا اور کہنے لگی، میرے ابا جس سے میری آخرت بگڑتی ہو، میں ایسی چیز کو آنکھوں سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک بوڑھا کافر مسافر آیا، آ کے کہنے لگا، نبی اللہ میں ہوں تو کافر، میں مسافر ہوں، منزل میری دور ہے، مجھے ایک سواری دو جس پہ سوار ہو کر گھر پہنچ جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو آج مجھے سواری دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں. حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان اٹھا اور عرض کیا، میری اونٹنی آپ کے سپرد ہے. کافر مسافر کہنے لگا، میرے پاس کپڑا بھی نہیں. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا دے دیا. پھر کافر مسافر کہنے لگا، مجھے بھوک بھی لگی ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو آج مجھے روٹی دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں. علماء کرام نے لکھا ہے، حضور نے 3 مرتبہ آواز دی، جواب نہ آیا، اور وجہ اصل میں یہ تھی 300 صحابہ کا
مجمع ہے، مگر ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا آجا، میں تجھے ایسی جگہ لے کے جاؤں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ آیا فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ آ کے کہتا یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، لگتے جگر مسافر کو کھانا دے۔ اندر سے آواز آئی باہر دیکھو، 4 دن کی فاقے نے حسنین کریمین کی شکلیں بدل دی۔ واپس ہونے لگے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی۔ بھوکا مسافر میں نبی کی لگتے جگر کے دروازے سے واپس نہ جائے، یہ میری چادر لے جاؤ، شمعون یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دو، بدلے میں جو لے آؤ، پیس پکا کر کھلا کے بھیجوں گی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لگتے جگر کی چادر گئی۔ یہودی غلہ بھی تولتا جاتا ہے اور روتا بھی جاتا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میری کتاب میں موجود ہے، آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ ایک مسافر آئے گا، وہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی، اور میں وہ بدبخت یہودی بنا، نبی کی لڑکی کی چادر میرے دروازے پہ آئی، جلدی کرو غلہ وہاں پھر پہنچانا، پہلے مجھے نبی کے دروازے پہ لے کے چلو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر نے ایسے وقت میں مسافر کو جواب نہ دیا، بھوکے کو دروازے سے دھکا نہ دیا۔ آج میری تیری بغل میں سگا بھائی بھوکا بیٹھا رہے، کوئی پرواہ نہیں، سگی بہن بھوکی بیٹھی رہے، پریشان بیٹھی رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ عزیز و اقربا کا خون پینے والے لوگوں، نبی کی لگتے جگر کا طریقہ کار دیکھو، کیا منہ دکھائیں گے اس خاندان کو قیامت میں؟ یہ وہ فاطمہ ہے حسنین کریمین جس کی گود میں پلے، جس کی آغوش میں تربیت پائی، آخری وقت ہے، فرمانے لگی اے علی میرا انتقال اگر دن میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمانے لگی ساری زندگی میں غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، اجنبی کی نظر نہیں پڑی، میں مصطفیٰ کریم کی بیٹی ہوں، کالی کملی والے کی دھی ہوں، مجھ پہ کسی کی نظر نہیں پڑی۔ او علی او مدینے والوں، میں چاہتی ہوں میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے۔ جلوسوں میں تماشا دیکھنے والی عورتوں، کوٹھی پہ کھڑی ہو کر کے جلوس کا تماشا دیکھنے والی مستورات، گلیوں میں گھومنے والی مستورات، ادھر ادھر لوگوں میں گھس کر کے ماتم دیکھنے والی مستورات، میں نے تمہارے لیے ذکر کر دیا یہ فاطمہ الزہرا کا اتنا بڑا طریقہ کار ہے، اور پھر تمہیں کیا بتلاؤں؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لگتے جگر کھڑی ہے، پلسرات سے انبیاء گزر رہے ہیں، میدان حشر برپا ہوگا، کلیم اللہ گزریں گے، خلیل اللہ گزریں گے، ذبیح اللہ گزریں گے، روح اللہ گزریں گے، فلانے گزریں گے، نوح نبی اللہ گزر گئے، آدم صفی اللہ گزر گئے، اولیاء گزریں گے، ابدال گزر رہے ہوں گے، آئے گی فاطمہ الزہرا کی باری پلسرات سے گزرنے کی۔ ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم، او کلیم اللہ، او خلیل اللہ، او ذبیح اللہ، اے نوح نبی اللہ، اے آدم صفی اللہ، اے صحابہ کرام، اے شیخ عبد القادر جیلانی، او قطبہ، اے ابدالو، او غوثو، آج اپنی نظریں نیچی کر لو، فاطمہ الزہرا پلسرات سے گزرنے والی ہے۔ خدا کی قسم وہ فاطمہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہے،
मुसलमान औरतों, फातिमा ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर कुरान पढ़ा। तुम हजारों नियामतें खा कर कुरान नहीं पढ़ती। इस गोद में तरबियत पाई है जो कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते दूध पिलाया करती थी। फिर तेरा बच्चा माँ की गोद में खेलेगा, खाला की गोद में खेलेगा, नानी फूफी की गोद में खेलेगा। हुसैन वो है जो इमामुल अंबिया की गोद में खेला करता था। तेरा बच्चा प्लास्टिक के खिलौनों से खेलता होगा, मिट्टी के खिलौनों से खेलता होगा, रबड़ के खिलौनों से खेलता होगा, लकड़ी के खिलौनों से खेलता होगा। हुसैन वो है जो इमामुल अंबिया की जुल्फों से खेला करता था। तेरा बच्चा कार की सवारी करेगा, हवाई जहाज की सवारी करेगा, स्कूटर की सवारी करेगा, मोटर रेलगाड़ी की सवारी करेगा और तरह तरह की सवारी पे सवार होगा। हुसैन वो है जो शहंशाह कायनात के कंधों पे सवारी करता था। तेरे बच्चे को खाला ने घूटी पिलाई होगी, नाना ने घूटी पिलाई होगी, नानी ने घूटी पिलाई होगी, तरह तरह के रिश्तेदारों ने घूटी पिलाई होगी। हुसैन वो है जिसके मुंह मुबारक में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब मुबारक की घुट्टी दी गई। तुम क्या जानो हुसैन के मकाम को? हुसैन इतनी ऊंची शान का मालिक है। आज अपने बच्चों के मुंह में तुम लुकमा डालोगे, उस मुंह का कितना बड़ा दर्जा जिस मुंह में इमामुल अंबिया ने खुद लुकमे डाले हो। हुजूर खिलाया करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिलाया करते थे, गोद में बिठाया करते थे, प्यार किया करते थे। हुसैन तेरी पेशानी पे कुर्बान हो जाऊं, एक दिन नहीं लाखों मर्तबा काली कमली वाले ने बोसा दिया। तरबियत की है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर तरह से पाला है, संभाला है। थोड़ी सी उम्र है, नाना की उंगली पकड़कर हर में नबवी से गुजर रहे हैं। चलते चलते सदके की खजूरें पड़ी थी, तालिब इल्मों का माल पड़ा हुआ था जो लोगों ने सदके में दिया था। तवज्जो करना, बात समझने वाली है। हुसैन ने एक खजूर उठाकर मुंह में डाल ली। बच्चा जो हुआ, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया आइंदा ना खाना, बल्कि नवासी के हलक में उंगली मुबारक डालकर खजूर बाहर निकाल ली। अगर सदके का माल अंदर चला गया, शुजाअत ना रहेगी, इस्तिकामत ना रहेगी। और मेरे हुसैन जिस जुबान से कुरान पढ़ना है, उस जुबान से नाजायज माल ना खाया जाए। किसी जमाने में सईदों के लिए सदके का माल हराम था, अब तो झटके का माल भी हलाल है। कौन सा सैयद अफसर है जो रिश्वत नहीं लेता? ये झटका नहीं। कौन सा सैयद जिम्मेदार है जो मुजारों को रगड़ा नहीं देता? ये झटका नहीं। कौन सा सैयद दुकानदार है जो मिलावट नहीं करता? ये ग्राहक के साथ झटका नहीं। और सैयद की सूरत तो बड़ी हसीन होती है, ओ फातिमा ज़हरा का खून और ओ बदसूरत मानती, जिसकी रगों में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून हो, अली मुर्तजा का खून दौड़ा हो, और फातिमा ज़हरा के पाक खून ने जिसकी रगों में गर्दिश की हो, खुदा की कसम वो चरस नहीं पी सकता, वो भीम भंग नहीं पी सकता, वो फीम नहीं खा सकता, वो शराब नहीं पी सकता, वो हराम नहीं कर सकता, वो रंडीबाजी नहीं कर सकता, वो जुआ नहीं खेल सकता। और फातिमा ज़हरा के खून की तौहीन है अगर ये खाकर काम करे। अल्लाह बेशक बेशक हो आले नबी और काम ये। असल तो इनकी शक्ल ही गवाही देती हो। चारों तरफ चल फिर कर देखो ना, कहने के लिए शाह साहब होंगे मगर नहीं शाह साहब होंगे, उल्टा तवा बिल्कुल। कौन है?
رہتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے، سید خود ننگا رہتا ہے دوسروں کو پہناتا ہے۔ سید کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک چاروں طرف والے کھا پی کر نہ سو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی ہے، دشمن آئے، فرمایا وضو کرو نماز تیار ہے، کہنے لگے ہمارے پاس پانی نہیں، اپنے بچوں کے پینے کا پانی حسین نے دشمن کے حوالے کر دیا، جلدی وضو کرو نماز پڑھو، ہمارا اللہ مالک ہے، تمہاری نماز قضا نہ ہو جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا سے قرآن سیکھا، فاطمہ الزہرا سے لوریوں میں قرآن کریم ملا۔ تمام صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تمام عمر کرام فرمایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرام فرمایا۔ حضرت عمر کے دربار میں سب کہتے رضی اللہ تعالی مال غنیمت آیا، 500 روپے عام جوانوں کو دیے، حسن حسین کو 1,000 دیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کر دیا، بیٹے نے باپ پہ، ہم تو بڑے تھے، انہوں نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، ہمیں 500 ملے، ان کو 1,000 ملے۔ فاروق کو جلال آ گیا، فرمانے لگے او عبداللہ خبردار ان کی برابری کا دھیان نہ کرنا، تیرا ابا کون ہے، ان کا ابا کون ہے، اپنی اماں کو دیکھ، ان کی اماں فاطمہ الزہرا ہے، اپنے نانا کو دیکھ، ان کے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خدمت کی، یہاں تک کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی، حق مہر اور شادی کا سارا خرچ عثمان نے ادا کیا۔ علی مرتضیٰ کے گھر میں پلنے والے، فاقہ مستی میں پلنے والے حسین، بالآخر وہ وقت آ پہنچا زبردستی بیعت لینے کا، مدینہ پاک سے یہ نوجوان رخصت ہو گئے، مکے میں پہنچے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ مکے میں ٹھہر گئے۔ حضرت حسین کو لوگوں نے بڑا منع فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا، عبداللہ بن عمر نے منع فرمایا، نہ جاؤ، کوفے کے لوگ بڑے دغاباز ہیں۔ سیدنا حسین نے مسلم ابن عقیل کو کوفے شہر میں بھیجا حالات جانچنے کے لیے، حالات دیکھنے کے لیے، تم جاؤ حالات دیکھ کر مجھے جلدی اطلاع کرو۔ چنانچہ مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے اور انہوں نے جا کر کے بتلایا کہ میں حسین کا قاصد ہوں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تمام شہر نے بیعت کر لی۔ عبید اللہ بن زیاد کو پتا چلا حسین کے تمام لوگ بیعت کر بیٹھے، معتقد ہو گئے، اس نے دولت کی گولی ماری، دولت کا تیر چلایا، جو حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا اسے سونا ملے گا، چاندی ملے گی، جو حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا اسے نوکری ملے گی، ملازمت ملے گی، کرسی ملے گی۔ ادھر جب سارا کوفہ بیعت کر چکا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ انہوں نے حسین کو خط لکھ دیا، جلدی پہنچو، تمام کا تمام شہر آپ کا منتظر ہے۔ بے شمار لوگوں نے آپ کی طرف سے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی، بے شمار لوگوں نے آپ کی طرف سے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ گورنر کوفہ نے دولت کی گولی ماری، دولت کی تلوار چلائی۔ واہ کلمہ پڑھنے والوں، واہ مسلمان کہلانے والوں، کیا کہنا تمہارا۔ مسلم ابن عقیل نے ظہر کی نماز پڑھائی، 40,000 آدمی پیچھے تھا، عصر کی نماز پڑھائی، 18,000 آدمی پیچھے تھا، مغرب کی نماز پڑھانے لگے تو 500 تھے، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں۔ تمام کے تمام بھاگ گئے دولت کی
وجہ سے آج بھی قرآن کریم کو چھوڑ کر لوگ دولت کی وجہ سے بھاگتے ہیں. آج نبی کا فرمان دولت کی وجہ سے نہیں مانتے. آج محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے اراد کرتے ہیں ہمیں یہاں رہ کر کیا ملے گا. رات کا وقت آ پہنچا. مسلم ابن عقیل تنے تنہا رہ گئے. اندھیرا ہے. ایک گلی سے گزر رہے ہیں. چلتے چلتے ایک مکان کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے. عورت نے دروازہ کھولا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ مسلم ابن عقیل نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا مائی مسافر ہوں، خاندان نبوت کا ایک فرزند ہوں، مدینے والی سرکار کا غلام ہوں، بے وطن ہوں، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، میرا اس شہر میں کوئی نہیں. مسلم ابن عقیل میرا نام ہے. حضرت ام ہانی مائی کا نام ہے. کہنے لگے اللہ والے تیرا گھر میں رکھنا سر دینے کے برابر ہے، پر نبی کے خاندان کے فرزند آجا میں سر دوں گی، تجھے کسی کے حوالے نہیں کروں گی. ایمان ملے تو ایک عورت کو مل جائے، نہ ملے تو مرد ڈوب کے مر جائے. تلاش شروع ہو گئی، جستجو شروع ہو گئی. پکڑو، جو مسلم ابن عقیل کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا 1000 روپیہ ملے گا. اور لوگوں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی اولاد، مسلمان کہلانے والے مسلم ابن عقیل کو تلاش کرتے پھرتے ہیں انعام و اکرام لینے کے لیے. آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے بڑے بے ایمان لوگ تھے، اتنی کمینہ حرکت کی انہوں نے نبی کے خاندان کے ساتھ. کیا آج تم نہیں کرتے؟ قرآن کا ساتھ چھوڑ کر 100 مرتبہ لوگ نہیں بھاگتے؟ تلاش کرنے والوں کو پتا چل گیا. ام ہانی کو بلا لیا اور پوچھا مسلم ابن عقیل کہاں ہے؟ کہنے لگی اور راستہ کوئی نہیں، پہلے میری گردن اڑا دو، مسلم ابن عقیل مل جائیں گے. ظالموں نے اس عورت کا سر قلم کر دیا. تم نے نبی کے خاندان کے فرزند کی خدمت کیوں کی؟ تم نے آل نبی کو کھانا کیوں کھلایا؟ پھر مسلم ابن عقیل باہر نکل آئے. بہادر خاندان کا بہادر فرزند میدان میں آ کے لڑا ہے. یہ نہیں سوچا میں اکیلا ہوں، سارا ملک شہر دوسروں کا ہے، حکومت دوسروں کی، سارے لوگ غدار ہو گئے، انکار کر گئے. مسلم ابن عقیل گلی میں کھڑے ہو کر اکیلے لڑ رہے ہیں، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں. خدا کی قسم نبی کے خاندان کا چشمے چراغ ہے، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں. پتہ چلا کہ یہ بڑا بہادر خاندان ہے. خداوند کریم نے جس خاندان میں نبوت عطا کی ہو، امامت عطا کی ہو، شجاعت بخشی ہو اور شہادت بخشی ہو، عدالت بخشی ہو، تمام چیزیں اللہ پاک نے جن کو عطا فرمائی ہو، وہ کسی کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں. ملتان کے مسلمانوں، تمام کوفہ شہر غیروں کا، حکومت غیروں کی، نوجوان غیر ہو گئے، اختیار غیروں کا، جوان غیروں کے، پولیس غیروں کی، حکومت غیروں کی. خدا کی قسم مسلم ابن عقیل نے اس وقت بھی سر نہیں جھکایا. تو جہاں چاہے تعزیے کے سامنے سر جھکاتا ہے، کبھی قبر کے سامنے جھکاتا ہے. تو نے مسلم ابن عقیل کے سر کی توہین کی. اس نے نہیں جھکایا، مقابلہ کیا ہے اکیلا ہو کر. زخموں سے چور چور ہو گئے، دیوار سے ٹیک لگا کر کے لڑتے رہے، پھر بیٹھ گئے. ایک کمینے نے تیر مارا، مسلم ابن عقیل کے لبوں میں سے نکل گیا. گرفتار کر لیے گئے.
ایوان گورنر پر شاہی پہ اوپر لے جا کر مسلم ابن عقیل کے ٹکڑے کر کے بازار میں پھینک دیا گیا. ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط مل گیا, آ جاؤ بالکل لوگ آپ کے منتظر ہیں, راستہ بالکل صاف ہے. حسین چلے, بال بچہ ساتھ ہے, لوگ بھی ساتھ ہیں. راستے میں پتا چلا مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا. آپ فرمانے لگے, او لوگوں میرا جانا موت کے منہ میں جانا ہے, جاؤ اپنی عورتوں کو بیوہ نہ کراؤ, اپنے بچوں کو یتیم نہ بناؤ, جس کا جی چاہے وہ میں کھلی اجازت دیتا ہوں, چلے جاؤ. کھلی اجازت دی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. منزل بہ منزل حسین کا قافلہ بڑھ رہا ہے, مختصر سا قافلہ ہے. بالآخر ایک میدان میں پہنچا, ہر نمودار ہوا, کئی ہزار فوج لے کر گھیرے میں لے لیا. سیدنا حسین نے نماز پڑھی, دشمنوں سے پوچھا کہ تم نماز نہیں پڑھتے, اتنے منکر ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں. فرمایا جو ہمارا پینے کا پانی ہے تم اس سے وضو کر کے نماز ادا کرو, ہمارا اللہ مالک ہے, مسلمان کی نماز قضا نہ. اللہ اللہ اکبر. اللہ. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, اور زیادہ کمک آ گئی, فوج آ گئی, لشکر آ گیا, گھیرے میں لیا ہوا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا, او لوگو اس وقت اللہ کی زمین پہ آسمان کے نیچے میرے سوا کالی کملی والے کا نواسا کوئی نہیں. او لوگو میں فاطمہ الزہرا کا لگتے جگر ہوں, او لوگو میں شیر خدا کا فرزند ہوں, میرا حسب نسب پہچانو, میں نبی کی گود میں کھیلنے والا, نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والا, نبی کے زلفوں سے کھیلنے والا. او لوگو میرے خون میں ہاتھ نہ بھرو. اگلے دن پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا, او لوگو تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو, حالانکہ میں نے ایک نماز تمام عمر میں قضا نہیں کی, ساری عمر میں زنا میں نے کبھی نہیں کیا, میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا, میں نے شراب کبھی نہ پی. او لوگو کیا وجہ ہے, تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میری خطا بتاؤ, میرا قصور بتاؤ, میری گناہ بتاؤ, کیا گناہ کر رکھا ہے میں نے؟ کہنے لگے اور کوئی گناہ نہیں, تم یہاں کھڑے کھڑے بیعت کرو. فرمایا جاؤ 3 شرطوں میں سے ایک مان لو, میری یزید سے ملاقات کرا دو, یا مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو, میں جہاد میں مشغول ہو جاؤں گا, میں شیر خدا کا بیٹا شیر ہوں, یا مجھے واپس مدینے میں جانے دو. وہ جانتے تھے کہ اگر یہ دونوں اکٹھے ہو گئے, وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے, یہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا, پھر تو اپنا کام نہ بنا. درمیان والوں نے اکٹھا نہیں ہونے دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سب کچھ بتلایا, گھر والوں کو تلقین کی, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. صبر کرو, استقامت پکڑو. او لوگو تم کیا سوچ رہے ہو, میں حسین صابر ہوں, میں حسین ثابت قدم رہنے والا ہوں, استقامت میرے ہاتھ میں ہے, میری رگوں میں کالی کملی والے کا خون دوڑ رہا ہے, میری رگوں میں فاطمہ الزہرا کا خون ہے, میری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے. تم میری ساتھ بات چیت کرو, مجھے ڈرا نہیں سکتے, مجھے دھمکا نہیں سکتے, مجھے مرعوب نہیں کر سکتے, تم زبردستی میرا ووٹ نہیں لے سکتے. تم ہوتے کون ہو؟
इसी तरह किया है। हर दौर में हुकूमत के नशे में अल्लाह वालों को आके मारा है, तंग किया है। उस तरफ देखता हूं इमाम अबू हनीफा का जनाजा जेल से आ रहा है, उस तरफ निगाह उठी अल्लामा इब्न तैमिया का जनाजा जेल से निकल रहा है। इधर देखता हूं अहमद बिन हंबल की पीठ पे कोड़े पड़ रहे हैं, उधर देखता हूं इमाम मालिक को मदीने की गलियों में घसीटा जा रहा है। थोड़ी सी पीछे को मैंने नजर हटाई, उस्मान का जनाजा मदीने की गलियों से गुजर रहा है, पत्थरों की बारिश हो रही है। क्या नहीं किया कलमा पढ़ने वालों ने, किस वक्त बाद आए। और मेरा यकीन है हर दौर में यजीदियत भी रहेगी, हुसैनियत भी रहेगी। हुसैन के रूहानी फर्जंद भी जिंदा है, यजीद के भी रूहानी फर्जंद भी जिंदा है। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि ये बात नहीं आते और ऐसे ऐसे खुतबे दिए, खुदा खुतबा देते आसमान फट जाता, पहाड़ों को खुतबा देते पिघल गए होते, दरियाओं को खुतबा देते दरिया रुख बदल देते, मगर कलमा पढ़ने वाले सामने खड़े हैं, टस से मस नहीं हुए। इनाम के लालच में, दौलत की लालच में चूर चूर नशे में खड़े हैं। किसी ने देखा हजरत हुर अपने घोड़े पे सर झुकाए हुए कुछ सोच रहे हैं। किसी ने पूछा हुर क्या सोच रहे हो? फरमाने लगे जन्नत दोजख का इंतखाब कर रहा, छाट रहा हूं जन्नत किधर है जहन्नुम किधर है। कुछ देर के बाद सर उठाया, फरमाया छाट लिया कि हाँ, हुसैन के कदमों में पहुंचा और कहने लगा अल्लाह वाले और फातिमा ज़हरा के बेटे माफ कर दे। हुसैन के साथ होकर हुर ने कुर्बानी दी। एक औरत और उसका बेटा दूर से गुजर रहे हैं, मैदान करबला से दूर से गुजर रहे हैं। दोनों माँ बेटों ने शोर की आवाज सुनी। माँ कहने लगी बेटा देख के तो आओ शोर कैसा है। बेटा गया और आके कहने लगा अम्मा खानदान नबूवत को लोगों ने उजाड़ दिया, गुलशने मोहम्मद को बुझा दिया लोगों ने, छुरे चला रहे आले नबी के खानदान के। वो माँ भी माँ थी, कहने लगी तवज्जो करना बेटा, मैंने तुझे हलाल का जना, हलाल का दूध पिलाया, हलाल की रोटी खिलाई, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पे जुल्म देखकर मुझे बताने कैसे आ गया, वहीं क्यों नहीं मरा? उनके साथ होकर वहीं क्यों नहीं मर गया? कहने लगा अम्मा बताने आया हूं, जाने का इरादा वहीं है। बेटा आगे आगे अम्मा पीछे पीछे मैदान करबला में आ पहुंचे। उसने हुसैन के साथी बन करके आगे जिहाद किया, लड़ाई की। उधर सर काटा मुखालिफिन ने, उधर मां ने कबूलियत की दुआ मांगने के लिए झोली फैला दी। इत्तेफाक की बात है, इधर सर काट के फेंका, उधर मां की झोली में जाके पड़ा। चूमती नहीं, चाटती नहीं, बोसा नहीं देती, रोती नहीं, मातम नहीं करती, कपड़े नहीं फाड़ती, सर को उठा कर मैदान में फेंकती है। कहने लगी अल्लाह की राह में देने के बाद हम वापस नहीं लिया करते। मैं वापस लूंगी। अब गरम है मैदान, सारा खानदान कुरान करीम की तिलावत में मशगूल है। सैयदा ज़ैनब बेसब्री नहीं थी, सैयदा सकीना बेसब्री नहीं थी, सैयदा सुगरा बेसब्री नहीं थी, नमाज में मशगूल है। बाबे ने सबक दिया इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह इन्नल्लाह मास्साबिरीन। हुसैन ने बहन को सबक दिया, सबर करना, इस्तिकामत पकड़ना अपने खानदान का झंडा है, अपने खानदान का तुर्रा इम्तियाज है। सबर करना अपने खानदान का विरसा है। नबी के खानदान को सबर विरसे में मिला है। नबी के खानदान की किसी खातून ने कपड़े नहीं फाड़े।
3 दिन गुजर गए, पानी नहीं। मासूम बच्चे भी पानी को तड़प रहे हैं। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मासूम बच्चे को उठाया और आवाज दिया, लोगों हमसे दुश्मनी होगी, हमसे अदावत होगी, इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, 2 घूंट पानी दे दो। दुश्मन की तरफ से तीर आया, बच्चे के हलक में से गुजर गया। खून की चुल्लू भरी और आसमान की तरफ सैयदना हुसैन ने फेंकी और दुआ की, इलाही देख नहीं रहा मेरी साथ क्या बल गई। कासिम इब्न हसन शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए, अब्बास शहीद हो गए, फुला शहीद हो गए, सारा खानदान ढेर हो गया। फातिमा के बेटे तू कितना सब्र वाला है, खुदा की कसम निगाह नबूवत ने तुझे ऐसा रंगा, एक तरफ सारा खानदान ढेर लगा पड़ा है और एक तरफ हुसैन कहता आओ बातिल के सामने तुम मुझे अब भी नहीं झुका सकते। जालिमों ने खैमे की तरफ घोड़ों के रुख मोड़े। सैयदना हुसैन चिल्लाए, फरमाया लोगों इधर ना जाओ, फातिमा ज़हरा की बेटियां बैठी हैं, नबी के खानदान की मस्तूरात नमाज में मशगूल है, अपने खैमे इधर घोड़े ना ले जाओ, अभी सांस आ रहा है, मैं गैरत वाली माँ का गयूर बेटा हूँ। उलमाए किराम ने लिखा है सैयदना हुसैन की शक्ल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल के मुशाबे थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहीमहुल्लाह ने लिखा है 70-80 के करीब जख्म थे जो सर से पैर तक हुसैन के बदन पे तीरों, तलवारों और नेज़ों के जख्म आए। इस्तिकामत का पहाड़ है हुसैन। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आखिरी वक्त में भी किसी चीज की परवाह किए बगैर दीन को हाथ से ना जाने दिया। 3 जुमले तवज्जो से सुनो। सैयदना हुसैन ने बद्दुआ दे दी आखिर में, 3 बद्दुआएं कर दी हुसैन ने आखिर में। इलाही मैं कुरान का हाफिज और आलिम हूँ, मेरे कुरान की बेअदबी की, जितने भी मेरे मारने वाले हैं इनमें क़यामत तक कुरान का हाफिज कोई ना बने। दूसरी बद्दुआ फरमा दी, इलाही इन्होंने मेरी जमात खत्म कर दी, इन्होंने मेरी जमात को मुका दिया, ऐ मेरे परवरदिगार क़यामत तक इनको जमात की नमाज नसीब ना। तीसरी बद्दुआ ये कर दी, इलाही इन्होंने हमें पानी की बूंद ना दी, क़यामत में हौज़े कौसर का पानी इनको ना मिले। हुसैन आखिरी वक्त में भी नमाज के लिए तगोदाव कर रहा है, और क्यों ना करता, शरीफ खानदान का शरीफ बेटा, बहादुर बेटा। इसी को कहता है कि लहू की मौज में डूबे, लहू की मौज में डूबे, बचाया सबको तूफान से, गुनाहगारों की कश्ती की हिमायत हो तो ऐसी हो। हुसैन तेरा कितना बड़ा मर्तबा है, नमाज का कितना पाबंद है। जो हुसैनी होगा कभी नमाज को कज़ा नहीं करेगा, जो हुसैन का दुश्मन होगा नमाज की परवाह नहीं करेगा। तयम्मुम खाक से हुए, तयम्मुम खाक से हुए, लहू से गुस्ल सैयद हो, तयम्मुम खाक से हुए, लहू से गुस्ल सैयद हो, लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो।
آج تو قرآن پڑھے گا حلوے کی پلیٹ پہ، وہ قرآن پڑھے گا پتاشوں پہ، فلانا قرآن پڑھے گا ریوڑیوں پہ، فلانا قرآن پڑھے گا جلیبی اور برفیوں پہ۔ خدا کی قسم حسین نے قرآن پڑھا نیزے کی نوک پہ، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ عمر گزر گئی حسین کی نیاز کھاتے کھاتے، کبھی سر دینا تو سیکھ۔ ساری عمر گزر گئی، آتا نا ہر فقیر نظر اللہ نیاز حسین۔ عمر گزر گئی نیاز کھاتے کھاتے، کبھی سر دینا تو سیکھ، کبھی خاندان دینا تو سیکھ۔ قربانی تو کیا خاندان کی دے گا، تم تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا پسند نہیں کرتے۔ حسین نے قرآن پڑھا، کہتا سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ قرآن پڑھنا حسین سے سیکھ، جگہ بتائے گا حسین کہ قرآن پڑھنے کی جگہ کہاں ہے۔ حسین سجدے میں جاتا ہے، تیمم کرتا ہے، آخری نماز ادا کرتا ہے۔ حسین کو معلوم ہے کہ میں نے حکمرانوں کے سامنے، گورنروں کے سامنے، بڑے بڑے کلمہ گوؤں کے سامنے، میں وزیروں کے، سفیروں کے، امیروں کے، میں تمام لوگوں کو ٹھکراتا ہوں، اس لیے کہ شرافت میں یکتا تھا، لیاقت میں یکتا تھا، امانت میں یکتا تھا، شہادت میں یکتا تھا، جوانی اور بہادری میں، شجاعت میں یکتا تھا۔ حسین کہتا ہے میں اس دنیا کو تمام اپنا گھر دے کر، پائے استحقار سے ٹھکرا کر یہ ثابت کرتا ہوں کہ میرا سر صرف اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں۔ حسین اعلان کرتا ہو پوری دنیا کی طاقت آ کر آزماؤ فاطمہ کے لگتے جگر کو، مجھے آزما کے دیکھو، اس سر کی قیمت میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تم چائے کی پیالی پی پی کر کے ووٹ دینے والوں، مرغے کھا کر ووٹ دینے والوں، حسین سے تعلیم حاصل کرو، ووٹ کی قیمت حسین سے پوچھ۔ خاندان سے وہ کرا لیا مگر ووٹ نہ دیا، اپنے ٹکڑے تو کرا لیے مگر ووٹ نہ دیا۔ فرمایا آؤ بات کرو، سمجھو یا سمجھاؤ، زبردستی جاؤ۔ میں علی مرتضیٰ، میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، اگر آج میں جھک گیا کل نانا کو قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ سبحان اللہ، بے شک اللہ۔ سر تن سے الگ کر دیا گیا، سر سجدے میں کٹایا حسین نے۔ حسین کے نزدیک سب سے بڑی عبادت سجدہ ہے۔ ایسا سجدہ کیا، کہتا اٹھا سر سجدے سے، کچھ ایسی ماہویت ہوئی تاری، شہید ناز کو نیند آ گئی، آغوش خنجر میں قیامت تو آ جائے گی، مگر حسین کا سر سجدے سے آج تک نہیں اٹھا۔ سر لے کر کے ظالم لوگ چلے، مستورات کو اونٹوں پہ ڈال لیا، بے ادبی کی بدبختوں نے، جلوس بنا کر بازار میں چلے، نیزے پہ حسین کے سر کو لٹکا لیا، سیدہ زینب کو بٹھایا، سکینہ صغرا تمام خواتین کو ڈال رکھا، بٹھا رکھا ہے، امام زین العابدین بیمار ہیں، بچے ہیں، بچ گئے۔ یہ جلوس مسجد کے پاس سے گزرنے لگا، خود ہی مارا اور خود ہی جلوس ترتیب دیا۔ انہوں نے تو فتح کا جشن منایا تھا، ہم فتح کر کے آئے ہیں، یہ دیکھو ان کی عورتوں کو ہم بعد میں پکڑ کے لائے ہیں۔ دمشق کے بازار سے خاتون جنت کا لگتے جگر کا سر گزر رہا ہے، کالی کملی والے کی نواسیاں گزر رہی ہیں۔
सरकारी मुलाजिम का तो क्या कहना, सरकारी मुल्ला भी बड़ा खराब होता है। ये सरकारी मुल्ला होता है ना, इसका दर्जा 60 से कम नहीं। हाँ, मुल्ला की खोपड़ी में खुजली उठी, सरकारी माल खाता था ना। हाँ, ये सरकारी माल चैन नहीं लेने देता आदमी को। हमें कितने लोग आके कहते हैं ना, बात तो आपकी ठीक है जी, मगर यूं सोचा करो। मगर क्या भाई, जब बात मेरी ठीक है फिर तुमने मरना नहीं। अब सुनो, तुम्हारी मौत नहीं आएगी। कल कयामत का मैदान होगा और हुसैन का हाथ होगा और तेरा गिरेबान होगा। है तू रास्ता छुड़ाने का? फातिमा तुम्हारे दामन पकड़ेंगी। मेरे खानदान ने खून से जमीन को रंग दिया था और तुमने अपने ईमान का सौदा किया खाने पीने के पीछे। बेशक बेशक, अल्लाह अकबर अल्लाह। मुल्ला ने सर निकाला दीवार के ऊपर से और कहने लगा, है आया मजा, शिकस्त हुई कि नहीं? हुकूमत लेने आए थे। आज भी कई लोग बकते फिरते हैं, अगर जी हुसैन हुकूमत के लिए आया था। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये था आज का कारी हनीफ मुल्तानी साहब का प्यारा सा बयान जो आपने सुना। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये बयान ज़रूर पसंद आया होगा। करबला की तरफ सफ़र, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत पर मबनी खूबसूरत बयान, खूबसूरत वाक़या जो आपने सुना। आखिर में दोस्तों, हम आज आपसे शेयर करने वाले हैं 99 अज़दहे, 99 अज़दहे। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि प्यारे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र में काफिर पर 99 अज़दहे मुसल्लत किए जाते हैं जो उसे क़यामत तक डसते रहेंगे। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि सरकार मक्का मुकरमा सरदार मदीना मुनव्वरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन अपनी कब्र में एक बाग में होता है, कब्र उसके लिए 70 गज फराख कर दी जाती है और उसे 14वीं रात के